أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. گزشتہ کل ہم نے اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو کس طریقے سے غرق کر دیا اس کا واقعہ سنا تھا. اب اس کے بعد آگے بنی اسرائیل کا کیا ہوا اس جگہ پر قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے. سورہ قصص میں، سورہ طٰہٰ میں آگے بھی تفصیل بیان کی گئی ہے. اس میں سے کچھ باتیں آج انشاءاللہ ہم سنتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریا کے اس پار لے گئے، ادھر اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو سمندر کے پانی میں غرق کر دیا. بنی اسرائیل وہاں کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. اس وقت بھی کچھ بنی اسرائیلیوں نے یوں کہا کہ کیا معلوم فرعون بچ گیا ہو اور باقی سب ڈوب گئے ہو. یقین کیسے کرے کہ فرعون کا بھی کھیل ختم ہو گیا. ان کی یقین دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ناش کو پانی سے اوپر پھینک دیا تاکہ سب دیکھ لے کہ فرعون بھی ختم ہو چکا. اب یہ ختم ہو گئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک بستی میں پہنچے. وہ بستی والے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیلی اللہ رب العزت کا عذاب دیکھ کر آئے تھے جو فرعونیوں پر واقع ہوا، اور جو اللہ کو ماننے والے تھے یعنی یہ بنی اسرائیلی، ان کے ساتھ اللہ نے کتنے احسان کیے وہ واقعہ دیکھ کر آئے تھے. تو ان کا ایمان بڑھنا چاہیے تھا اللہ رب العزت پر. لیکن یہ قوم پہلے سے ہی ٹیڑھی تھی. انہوں نے اس بستی والوں کو مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ جس اللہ کی ہمارے پاس عبادت کرواتے ہیں وہ تو نظر آتا نہیں ہے. ان کا معبود دیکھو دکھتا بھی ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت یا مورتی بنا دیجئے جس کی ہم پوجا کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ کا عذاب سب کچھ دیکھنے کے بعد میں ان کے دلوں میں ایمان تو آیا ہی نہیں تھا، پکا ایمان نہیں آیا تھا. انہوں نے کوئی عبرت حاصل کی ہی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، وَيْلَكُمْ، تمہاری خرابی ہو. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ، جس قوم کو تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں بتوں کی، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. جیسے فرعونی ہوئے یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور آخرت میں یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. تم کیوں خواہ اپنے آپ کو ذلیل کروانا چاہتے ہو اور جہنم کا مستحق بنانا چاہتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کوہ طور پر آئیں. ان لوگوں کے لیے ہم آپ کو ایک کتاب دیں گے، تورات، ایک شریعت دیں گے آپ کو جس کے مطابق ان کو زندگی گزارنا ہے، اور آپ ان کی رہبری کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک جگہ ٹھہرایا اور یوں فرمایا کہ دیکھیے میں اللہ کی کتاب لینے کے لیے طور پر جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے. کتاب ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن اور 30 راتوں کا مسلسل روزہ رکھیں گے. 30 دن اور 30 راتیں مسلسل، ایک مہینہ کچھ کھائیں گے پئیں گے نہیں، روزہ رکھیں گے. اس کے بعد آپ کو کتاب ملے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں 30 دن کے بعد آ جاؤں گا. وہاں تک کہ میرے بھائی ہارون جو ہے وہ بھی تو رسول ہیں، ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر جاتا ہوں، نائب امیر حضرت ہارون علیہ السلام. ان کی پیروی کرنا، یہ جیسا کرنے کو کہے ویسے کرنا. موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے. 30 دنوں تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، روزے رکھے، رات دن کچھ بھی نہیں کھایا. جب 30واں دن پورا ہونے آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ مسلسل کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے منہ میں سے بدبو آ رہی ہے.
جیسے ابھی ہم روزے سے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنی ہے، اللہ سے بات چیت ہونے والی ہے، تو یہ منہ کی بدبو کے ساتھ جا رہی ہے، اچھا نہیں ہے. جیسے ہمیں حکم ہے کہ مسجد میں آئے تو منہ کی صفائی کے ساتھ آئے تاکہ فرشتوں کو پریشانی نہ ہو. یہاں تو اللہ سے بات چیت کرنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہاں پہاڑ کے پاس جو گھاس تھی اس میں سے کچھ گھاس یا لکڑی وغیرہ لے کر اپنے منہ کی صفائی کی، مسواک کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نے ایسا کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ منہ کی بدبو آپ سے بات چیت کرنے سے پہلے دور ہو جائے، اس لیے میں نے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کی منہ کی بدبو ہمیں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جاؤ 10 دن اور روزے رکھو، 10 دن اور 10 راتیں ہیں. تو 30 پہلے ہو گئے تھے، 10 اس طریقے سے 40. موسیٰ علیہ السلام وہ باقی کے 10 روزے رکھ رہے تھے. ادھر بنی اسرائیل نے دیکھا کہ 30 دن ہو گئے لیکن موسیٰ آئے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کے درمیان ایک خطبہ دیا تھا. ہارون علیہ السلام خطیب تھے اور اب تو موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آپ کے نائب امیر بھی ہے. ایک خطبہ دیا تھا. خطبے میں کیا کہا تھا کہ فرعونیوں سے جب ہم نکلے مصر سے اس وقت ہم نے ان کے زیورات لیے تھے ادھار مانگ کر کہ ہم عید میں جا رہے ہیں، عید منانے، آ کر تمہارے زیورات واپس دے دیں. وہ زیورات تو ہمارے پاس ہی رہ گئے اور یہ تو امانت تھی ان کی، ہم نے مانگ کر لیے تھے اور امانت کا حکم یہ ہے کہ جس کے اس کو واپس دینا پڑے گا. اب وہ سب تو مر گئے، مالک فرعونی تو سب ختم ہو گئے جو مالک تھے زیورات کے. اب ایک کام کرو، ایک کھڈا کھودا جاوے اور سب زیورات اس میں ڈال دیے جاوے اور اس پر مٹی ڈال دی جائے تاکہ ان کا بھی نہیں اور ہمارا بھی نہیں. ہمارا تو ہے ہی نہیں، ہم نے تو ادھار مانگ کر لیا تھا. مالک نہیں تو ایسا رستہ نکالے کہ ہم استعمال نہیں کریں گے، کھڈے میں ڈال دے اور اوپر مٹی ڈال دے. سب بنی اسرائیلی جتنا ان کے پاس زیورات فرعونیوں سے انہوں نے لیا تھا، اور یہ معاملہ ہوتا رہتا تھا. یہ لوگ فرعونیوں کے پاس سے لیتے تھے اور فرعونیوں کو ضرورت پڑتی تھی ان کے پاس سے لے لیتے، بلکہ فرعونی تو زبردستی بھی بنی اسرائیلی کے پاس سے لے لیتے تھے. تو ہارون علیہ السلام نے وہاں یہ بھی مسئلہ بتا دیا کہ ایسا مت سمجھنا کہ انہوں نے ہمارا جو لے لیا ہے یہ اس کے بدلے میں آ گیا، نہیں، تم نے تو یہ ادھار مانگا ہے تو یہ باقی رہا، تم اس کو کھڈے میں ڈال. سب لا لا کر اب رکھ رہے ہیں اس کو کھڈے میں. ان لوگوں کے درمیان ایک اور آدمی گھس آیا تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ سامری. اب یہ کون تھا اس میں مفسرین میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیلی نہیں تھا، قبطی آدمی تھا، فرعون کا آدمی تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے فرعون سے بچنے کے لیے تو یہ بھی ساتھ میں ہو گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا. بعضوں نے کہا کہ یہ ایک بچہ تھا، بنی اسرائیلی بچہ تھا، قبطی نہیں تھا، فرعونی نہیں تھا، لیکن یہ بھی اسی سال پیدا ہوا جس سال بچوں کے قتل کر ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا. تو اس کی ماں نے خوف کھا کر اس کو جنگل کے ایک غار میں ڈال دیا تھا. جنگل میں ایک غار، ایک گفا تھی، اس کے اندر رکھ دیا اور باہر سے غار کا دروازہ بند کر دیا اور اللہ بھروسے چھوڑ دیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون آ کر اس کو لے کر قتل کرنا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھا تھا اور یہ جو موسیٰ تھا اس کی ماں نے اس کو غار میں رکھا، جہنم میں، جنگل میں. اب کیا ہوا کہ اس نے تو غار کا منہ بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ بچہ تنہا ہے جنگل میں، اس کو کچھ خوراک وغیرہ پہنچاؤ. مفسرین نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے، ایک انگلی پر شہد، دوسری انگلی پر مکھن، تیسری انگلی پر دودھ لگا کر آتے اور اس کے منہ میں انگلی ڈالتے تو وہ بچہ وہ دودھ، شہد، مکھن پیتا کھاتا بچپن میں. اس طریقے سے اس کی مسلسل تربیت ہوئی اور یہ بڑا ہوا. لیکن یہ آدمی پیدائشی کم نصیب آدمی تھا، بدبخت آدمی تھا، اس کی تقدیر میں جہنم لکھی تھی. یہاں مفسرین نے نقطہ لکھا کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ جو آدمی بدبخت ہوتا ہے پیدائشی، وہ چاہے جبرائیل کے ہاتھوں پرورش پائے لیکن وہ بدبخت ہی رہتا ہے. اور ایک آدمی نیک بخت ہوتا ہے
جیسے موسیٰ علیہ السلام وہ چاہے فرعون کے ہاتھوں پرورش پائے، اس کے محل میں پرورش پائے، لیکن وہ نیک بخت ہی رہتے۔ اب یہ جو آدمی تھا موسیٰ سامری، اس نے کیا کیا تھا کہ جب بنو اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو اس نے اس وقت دیکھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں قدم رکھتا تھا اور جب قدم پھر وہاں سے اٹھاتا تھا تو وہاں کی مٹی میں ایک حرکت معلوم ہوتی تھی، ایک زندگی محسوس ہوتی تھی کہ یہ بھی کوئی زندہ چیز ہے، حیات محسوس ہوتی تھی۔ اس نے اس گھوڑے کے پیروں کے نشان کی جو مٹی جس میں یہ حرکت معلوم ہوتی تھی وہ اپنے پاس لے لی تھی اور کسی کو بتایا نہیں تھا، وہ اس نے سنبھال کے رکھی تھی۔ جب بنو اسرائیل ہارون علیہ السلام کے کہنے پر اپنے زیورات کو کھدے میں ڈال رہے تھے، اس وقت یہ بھی مٹھی بند کر کے آیا موسیٰ سامری۔ ہارون علیہ السلام یوں سمجھے کہ یہ بھی کوئی زیورات وغیرہ لے کر آیا ہوگا جو کھدے میں ڈال دے گا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ چلو جلدی سے ڈال دو۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں ڈالوں گا جب تک کہ آپ میرے لیے یہ دعا نہ کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اتنی دعا کر دو کہ موسیٰ سامری جو چاہے وہ ہو جائے، اتنی دعا کرو تو میں ڈالوں۔ ہارون علیہ السلام کو تھوڑی معلوم تھا کہ کوئی داؤ پیچ کر رہا ہے، یہ تو سمجھے کہ یہ بھی زیورات لے کر آیا ہوگا، وہ ڈال دے گا، یہ بھی اچھا آدمی ہے، ایمان والا آدمی ہے۔ ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اس نے وہ مٹی لایا تھا مٹھی میں، وہ ڈالتے ہوئے یہ ارادہ کیا، دعا قبول ہو چکی تھی کہ یہ جو سوچے گا وہ ہو جائے گا۔ اس نے دعا کی کہ جتنا سونا چاندی پیتل تانبا جمع ہوا ہے سب کا ایک بچھڑا بن جائے، گائے بن جائے، گائے کا بچہ، اور دعا ہارون علیہ السلام کے پاس کروا لی تھی تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اور وہ جو کچھ زیورات ڈالے گئے تھے کھڈے میں، اس میں سے گائے کی شکل کا پتلا بن گیا، اور اس نے اس کے اندر وہ مٹی ڈالی تھی جس کے اندر زندگی کے آثار محسوس ہوتے تھے۔ اس کا کمال یہ ہوا کہ اس گائے میں سے ایک آواز آنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ آدمی پہلے سے ہی بدقسمت اور شیطان قسم کا آدمی تھا اور پہلے سے گائے کی پوجا کرتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے یا تو یہ فرعونی آدمی تھا، اور بعضوں نے تو لکھا ہے کہ یہ کمبخت ہندوستان سے آیا تھا، تو ہمارے یہاں کے گائے والے پہلے سے ہی ہیں۔ معارف القرآن میں مفتی صبی صاحب نے ایک قول نقل کیا ہے کہ ہندوستان سے گیا تھا گائے کی پوجا والا۔ تو اس نے کہا کہ یہی تو تمہارا رب ہے، دیکھو اس میں سے آواز آتی ہے، بولتا ہے یہ تمہارا رب ہے۔ تو بنی اسرائیل تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا لایا پھر؟ اب اس میں سے آواز نکلتی تھی، اور پتلوں میں سے بے جان چیزوں میں سے آوازیں نہیں نکلتی، یہاں نکلتی ہے۔ تو بنی اسرائیل شک میں پڑ گئے، ان میں الگ الگ جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کوئی ہمارا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو جھوٹ ہے، کہیں جادو لایا ہے تو بھی نہیں۔ دوسری جماعت کہنے لگی کہ نہیں، ہم اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں آ کر یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹا ہے، وہاں تک ہم اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اور اگر یہ رب ہوا اور پھر بھی ہم نے اس کی مخالفت کی، ویرودھ کیا، تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو بعضوں نے اس کو اپنا رب مان لیا، کس کو؟ گائے کے بچھڑے کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو 30 دن کے اوپر 10 دن اور اضافہ ہوا تھا، وہ تو وہاں ہے، یہاں قوم میں زبردست پھوٹ پڑ گئے۔ ہارون علیہ السلام اس وقت موجود تھے، انہوں نے سمجھایا، یا قومی انما فتنتم بھی، اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تم میری اتباع کرو، اس بیوقوف اور جاہل کی بات مت مانو، یہ تمہارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہمیں فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات دلائی۔ لیکن قوم ضدی بھی بہت تھی، کیا کہا کہ نہیں، تمہارے منہ سے سننا نہیں چاہتے، موسیٰ آ کر ہم سے کہے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے تو ہم مانیں گے کہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ اب ادھر اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو مٹی لائے تھے، یہ موسیٰ سامری لے کر آیا تھا، اس میں کوئی زندگی کے آثار تو نہیں ہوتے تھے۔ اس نے جو بچڑا بنایا تھا اس میں سسٹم یہ تھی کہ بچڑے کے پاخانے کا جو راستہ تھا وہاں سے ہوا داخل ہوتی اور منہ سے نکلتی تو ایک آواز نکلتی تھی، جس کو ایک کمال اور کرشمہ بتا کر لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا رب ہے۔
اور اسی لیے تو موسیٰ بھٹک گیا ہے، موسیٰ کا بھی یہی رب ہے۔ موسیٰ سامری نے لوگوں سے یوں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود بھی یہی ہے، موسیٰ کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کو، اس لیے آئے نہیں، راستہ بھول گئے ہوں گے۔ ادھر 40 دن پورے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ اکیلے چلے آئے اتنے جلدی، قوم کو نہیں لائے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ کر آئے تھے کہ ہارون میرے خلیفہ اور نائب رہیں گے، وہ تم کو لے کر میرے پیچھے پیچھے آئیں گے، تم ان کے ساتھ آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تم کیوں جلدی آ گئے، قوم نہیں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام یوں سمجھے کہ پیچھے آتی ہوگی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، وہ قریب میں ہی ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہؤلاء علی اثری، وہ پیچھے آ رہے ہیں ہارون کے ساتھ، میں شوق میں جلدی آ گیا کہ میرے رب سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی، مارے شوق کے جلدی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، تم یہاں آ گئے اور تمہاری قوم تو فتنے میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے تو بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں تورات تختیوں پر لکھ کر دی گئی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں تختیاں ہیں، تورات لکھی ہوئی، ایک دم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ میری ساری محنت پر پانی پھر گیا، تمہارے غصے کے وہ تختیاں بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام غصے میں واپس آئے اپنی قوم کے پاس، حالات کی تحقیق کی، معلوم ہوا کہ ہاں اس طریقے سے فتنہ برپا ہوا ہے اور لوگ گائے کی پرستش میں پوجا میں لگ گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے بہت ڈانٹا، تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم کو اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تم کو ایک کتاب دینے والا ہوں، اور میں کتاب لینے نہیں گیا تھا؟ اور ابھی اتنا ٹائم بھی کہاں ہو گیا کہ تم نا امید ہو چکے ہو کہ اب موسیٰ نہیں آئیں گے، کتاب نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے، تو تم نے دوسرا آپشن ڈھونڈ لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ بات اصل یہ ہے کہ تم کو اللہ کا عذاب چاہیے، اب تم کو بہت شوق ہے اللہ کے عذاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی کہ میں تم کو سونپ کر گیا تھا قوم، تم نے دھیان نہیں دیا قوم پر، یہاں تک نوبت آ گئی کہ گائے کی پوجا شروع ہو گئی میری قوم میں، ہمارے غصے کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، میں نے ان کو سمجھایا تھا لیکن ان لوگوں نے میری بات مانی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب نہیں مانی تو جتنے ماننے والے تھے اتنے الگ ہو جاتے اور میرے پاس آ جاتے، اور جو نہیں ماننے والے ان کو چھوڑ دیتے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کیا کہ اگر میں ایسا کرتا تو بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ جاتی، مجھے امید تھی کہ جن لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، پرستش کرتے ہیں گائے کی، تمہارے آنے کے بعد تمہاری دعوت سے پھر ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے میں نے ان کو سنبھالے رکھا کہ الگ نہ ہو جائے۔ قوم کے اندر اتفاق وہی قوم کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ قوم کو جوڑے رکھنے کے لیے ہارون علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا، گائے کی پوجا کو، راضی تو نہیں تھے، منع کر رہے تھے، دعوت بھی دے رہے تھے، روک بھی رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کو برداشت کیا تاکہ قوم کی ایکتا، اس میں کچھ خلل اندازی نہ، کیونکہ قوم کی طاقت ہی اس کی ایکتا ہوتی ہے، اس کا جور آپس۔ خیر دونوں بھائیوں میں بات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان کو بھی محسوس ہوا کہ ہارون تو بیچارے اور کر بھی کیا سکتے تھے، انہوں نے سمجھایا، لوگ سمجھے نہیں، اور قریب تھا کہ اگر یہ ضد کرتے، ہارون علیہ السلام زیادہ زور دیتے تو یہ ان کو شہید کر دیتے بنی اسرائیل۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے توبہ کی کہ اللہ میرا بھائی بے قصور ہے، ان کو معاف فرما دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سامری کو پکڑا کہ ادھر موسیٰ سامری جس نے بچڑا بنایا تھا، یہ کیا ناٹک لایا تو بھائی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اصل جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشانات جہاں پڑتے تھے وہاں حرکت دیکھی، تب سے میں نے وہ مٹی چھپا کے رکھی تھی، اور میرے دل میں یہی اچھا لگا کہ اس سے کچھ کاریگری کرے، تو میں نے زبردستی نہیں کی، ان کے سامنے بچڑا رکھ دیا اور یہ لوگ تو اس کو پوچھتے ہو گئے، میں کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چل نکل یہاں سے، مرتے دم تک یہاں آئیو مت، تیرے کو جنگل میں رہنا ہے، اور جب بھی کوئی تیرے قریب آوے تو کیا بولے گا؟ لا میساس، کہ مجھے ٹچ مت کرنا، سوشل ڈسٹینس۔ موسیٰ سامری کے ساتھ جو بھی تجھے ٹچ کرے گا اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، تیری سزا دنیا میں ہے اور آخرت میں تو جہنم۔
ان تقول لا مساس، جو بھی قریب آئے پہلے سے بول دینا میرے قریب مت آنا، مجھے چھونا مت، نہیں تو میرے اوپر جیسا عذاب آیا تم پر بھی عذاب آئے گا۔ اس کو روانہ کیا جنگل کی طرف۔ اب بنی اسرائیلیوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جس کو تم معبود سمجھتے ہو نا اس کا میں کیا گھات بناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ابھی میں جلاتا ہوں آگ میں، اور سب کے سامنے وہ گائے کے بچڑے کو جلایا، یعنی جو اسٹیچو بنا تھا اس کو جلایا، اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارا معبود ہوتا تو تمہارے معبود کو میں تمہارے سامنے جلا رہا ہوں، میرا کچھ بگاڑا اس نے؟ کہا کہ نہیں، تو یہ کیسا معبود تمہارا؟ پھر ان کی عقل ٹھکانے آئی کہ ہاں ہماری بھول ہوئی، یہ تو کوئی معبود ہوتا ہوگا کہ موسیٰ اس کو جلا رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، یہ کیسا معبود؟ پھر ان کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہماری غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے توبہ کرو، معافی مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے واسطے طور پہاڑ پر جائیں گے۔ جانے سے پہلے اپنی قوم میں سے 70 نیک افراد کو موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر نکالا، جو نمازی حاجی اچھے لوگ تھے اس زمانے کے، ان کو توبہ کے لیے جانا ہے۔ صالحین کی ایک جماعت، ایک ٹولی بنائی 70 آدمیوں، ان کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے کوہ طور پر زلزلہ آیا۔ اب یہ تو سب نیک لوگ تھے اور آئے تھے توبہ استغفار کے واسطے، اور یہاں زلزلہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے شرمندگی ہوئی کہ میں تو بہت وعدے کر کے لایا تھا کہ چلو اپنی قوم کی مغفرت کروائے، اور یہاں تو زلزلہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ باری تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہلاک کرنا تو یہاں آنے سے پہلے ہی کر دیتے، میں تو ان کو بڑے وعدے کر کے یہاں تک لایا، اور یہاں زلزلہ آیا، ان کی پکڑ ہو جائے گی تو مجھے تو شرمندگی ہوتی ان کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے زلزلے کو روک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ سے کہ جو کوئی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، نیک بن کر جیے گا، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، دنیا میں حکومت بھی ان کو دوں گا، اچھا ٹھکانہ آخرت میں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ یہ تو تم دوسری قوموں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ جو قومیں ایسی آئے گی اس کے بارے میں، اگر یہی معاملہ ہے اور میری قوم کو تو ہلاکی ہونا ہے تو مجھے اس قوم میں پیدا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا ایک امت آئے گی ان کے درجات میں بلند کروں گا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یہی بات ہے تو مجھے بعد میں دنیا میں پیدا کرتے، ان کے ساتھ امت محمدیہ میں مجھے بھی پیدا کرتے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری توبہ بھی قبول کرتا ہوں، لیکن توبہ کی شکل یہ ہوگی کہ جتنے نیک لوگ آئے ہیں ان کے رشتہ داروں نے وہاں گائے کی پوجا کی تھی، یہ لوگ جاویں اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، یہ ان کی توبہ، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا۔ یہ لوگ تیار ہو گئے، واپسی پر انہوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پارٹیوں کو معاف کیا، قتل کرنے والوں کو بھی، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کا حکم پورا کیا، اور جن کو قتل کیا گیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑا قصہ ان کے درمیان پیش آیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا اور ان کی توبہ کو اس طریقے سے قبول فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے ملک شام، وہاں ایک مقدس شہر میں داخل ہونے کے واسطے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن اس شہر کے رہنے والوں کے بارے میں بنی اسرائیل نے سن رکھا تھا کہ بہت خطرناک لوگ ہیں، بہت جنگجو ہے اور باریک برکم ہٹے کٹے لوگ ہیں اور بہت خطرناک۔ تو اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے اندر تو ظالم لوگ ہیں، پہلے پورا شہر خالی کراؤ، ان کو باہر نکالو، اس کے بعد ہم جائیں گے۔ 6 پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو قول رجلان، یہ آیت ہے، 2 آدمی ایسا بولے کہ جس کو تم خطرناک سمجھ رہے ہو اور مضبوط سمجھ رہے ہو وہ خالی باہر سے دکھتے اندر سے کھوکھلے ہیں، کچھ لینے کا نہیں ہے، تم جاؤ، وہ دیکھ کر ہی پورا شہر خالی کر دیں۔ اب یہ 2 آدمی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے تھے، وہ بستی والوں میں سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود دیکھ کر آئے ہیں، اپنے لوگ ہیں، ہم پہچانتے ہیں، باہر سے مضبوط دکھتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے، آپ جاؤ، جیت تمہاری ہوگی۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 آدمی بولے تھے جن کو اللہ پر بھروسہ اور یقین زیادہ تھا۔ پھر بھی بنی اسرائیل تیار نہیں ہوئے شہر میں داخل ہونے کے لیے، بلکہ کیا کہا کہ موسیٰ اگر بہت شوق ہے اندر جانے کا تو تو اور تیرا رب 2 جاؤ اور پہلے ان سے لڑو اور پھر ان کو نکالو،
پھر ہم جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آج تک تو ان کی بے ادبیاں برداشت کرتے چلے آئے تھے، لیکن اس مرتبہ جب انہوں نے یوں کہا کہ تو نے تیرا رب جاؤ، ہم تو یہاں بیٹھے ہی نہ ہاں ہونا قائدون، تم دونوں لڑو، شہر خالی کراؤ، پھر ہم جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت دل پر بہت لگا، اور اس وقت آپ کی زبان سے بد دعا نکلی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا فاسق لوگ ہو تم، اللہ کی اتنے انعامات تو بھی تم ایسا کرتے ہو، تم فاسق۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق ان کا نام فاسق رکھا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو فاسق کہا، نام کانوا قوما فاسقین، فاسق لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کے اوپر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ کیا عذاب آیا؟ وہ شہر میں داخل ہونے تیار ہوئے، اس کے باہر ایک میدان تھا، صبح سے یہ چلتے شام تک چلتے 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 رہتے تو بھی رات کو وہاں پہنچتے جہاں سے صبح میں چلے تھے۔ اسی میدان میں چکر کاٹتے رہے 40 سال تک ان کا یہ پوزیشن رہا، بہت چلتے شام کو جب تھک کر چلو یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات گزارتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تو وہی جگہ ہوتی جہاں سے انہوں نے چالو کیا تھا۔ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ کا 40 سال تک مسلسل۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، غصے کے مقابلے میں رحمت زیادہ ہے، اس لیے جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے۔ اس عذاب کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر اتنا کرم کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بیچ میں موجود تھے، ہارون علیہ السلام موجود تھے، اتنا کرم کیا کہ وہ تو میدان میں تھے، مکانات اور گڑھ تو تھے نہیں، تو جہاں بھی یہ بنی اسرائیل جاتے بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، بدلی، ان کو دھوپ نہ لگے، اور کھانے کے وقت آسمان سے من اور سلوہ نازل ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا کھانا نازل ہوتا ہے، اور 40 سال تک ان کے کپڑے نہ پرانے ہوئے نہ پھٹے اور میلے بھی نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اتنا اکرام اور انعام ان کے اوپر فرمایا، 40 سال تک ان کا یہ حال ہوا، اس کے بعد یہ قوم اس میں داخل ہوئی۔ اب اس کے بعد بھی ان کے بہت سارے قصے ہیں، قرآن نے الگ الگ جگہوں پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارا کام تھا اس سورت کے اندر کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور پوچھا تھا کہ آپ کو اپنا وطن یاد آتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں آتا ہے۔ اس وقت آپ کو تسلی کے لیے یہ سورت سنائی گئی تھی، اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ جیسے مصر سے موسیٰ علیہ السلام کو نکلنا پڑا تھا، آپ کے ماننے والوں کو نکلنا پڑا تھا، لیکن بعد میں ہم نے پھر ان کو وہاں پہنچایا، ایسے جیسے آپ کو آج مکہ سے نکلنا پڑا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کو بھی مکہ میں واپس انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ اب بنی اسرائیل کے بارے میں معمولی تھوڑی معلومات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی جو انسانیت ہے، ان کو نبوت کی لائن سے دیکھنے جاوے تو 7 دور بنیں گے، 7 نبوت کی لائن سے۔ پہلا دور ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک۔ دوسرا دور سمجھیں کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک۔ تیسرا دور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک۔ چوتھا دور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ پانچواں دور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمارے نبی تک۔ چھٹا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، اور 7واں دور آج سے لے کر قیامت تک۔ 7 دور سمجھیں۔ اس میں تیسرا جو دور تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں امام مقرر کیا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمام لوگوں کے لیے آپ کو امام بنائیں گے، یعنی سب جگہ آپ کو ایمان کی دعوت پہنچانی۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام عراق، مصر، ملک شام، فلسطین، پھر عرب کے کونے کونے میں گھومے، بہت سارے علاقوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 2 شاخیں نکلی، ایک اسحاق علیہ السلام کی شاخ اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی شاخ۔ اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی نسل نے عرب میں رہنا پسند کیا، اور اسی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قریش آپ کی نسل کا ایک خاندان ہے، اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری جو شاخ نکلی اس میں بڑے بڑے نبی ہوئے، اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، پھر آگے چل کے داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر یحییٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام، بہت بڑے بڑے نبی دوسری شاخ میں ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں صرف ایک نبی، وہ بھی آخری نبی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر بنی اسرائیل کو اپنا احسان بتایا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل میں نے تم پر بہت بڑا انعام کیا ہے، اس کو یاد رکھو، اور میں نے پوری دنیا پر تم کو فضیلت دی ہے. کس لائن سے؟ کہ نبوت کا سلسلہ تمہاری نسل میں چلایا، اسحاق اور یعقوب کی نسل میں. یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر جب تک وہ لوگ اپنے آپ پر باقی رہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیلی بیت المقدس میں آ گئے، فلسطین میں، اور پھر اس کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو آپ اور صحابہ کرام بھی بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی جب تک کہ وہ لوگ اپنی اس پر باقی تھے، امت بن کر رہے. لیکن جب بنی اسرائیل نے اس بڑی نعمت یعنی نبوت جو ان کی نسل میں چلی تھی اس کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے امامت کا رتبہ ان کے پاس سے چھین لیا، واپس لے لیا. اور اس کا ظہور کب ہوا؟ معراج کے سفر میں، جب تمام انبیاء کرام موجود تھے. اس وقت امامت کس نے کروائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. اس میں اس بات کا اعلان تھا کہ امامت کا جو سلسلہ بنی اسرائیل میں آج تک چلتا آیا تھا اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں، وہ ختم ہوا. اب امامت کا جو رتبہ ہے اور منصب ہے وہ بنی اسماعیل میں چلے گا. اسماعیل علیہ السلام کے اولاد دنیا کی امام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امامت فرمائی تھی. اس طریقے سے نبوت جیسی بڑی دولت ملی، اس کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے امامت کا درجہ ان سے چھین لیا. یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو یوسف علیہ السلام نے کنعان سے بلائے تھے مصر میں بادشاہ بننے کے بعد. ان 12 بیٹوں میں ایک تو یوسف علیہ السلام تھے اور ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. یہ جو یہودی قوم ہے آج کے دور میں وہ بنی اسرائیل ہی ہے. انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو یہودا کی طرف منسوب کر کے یہودی قرار دیا. حالانکہ وہ یوسفی بھی کہہ سکتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن وہ نسل پرست قوم تھی، اپنی نسل اس کو ہی دیکھتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلانا پسند کیا. اور یہ قوم آج بھی ہے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا ہے اور آج امت محمدیہ کو بھی ستا رہے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دشمنی کے اعتبار سے سب سے خطرناک، سب سے مضبوط دشمن یہ یہودی رہیں گے تمہارے، اور دوسرے نمبر پر مشرک. اور قرآن کی بات کتنی سچی ہے سب جانتے ہیں. آج بھی یہ جو کورونا نامی وبا پھیلی ہے اس میں اکثروں کا کہنا یہ ہے کہ یہودیوں کی سازش، یہ وائرس انہوں نے بنایا اور انہوں نے چھوڑا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کی بستی تو بہت ہے، اس کو کم کیا جائے. جب کم ہوگی تو اس پر کنٹرول بھی آسانی سے وہ کر سکیں گے. اور یہ لوگ اصل میں اپنے مسیحا یعنی دجال کے انتظار میں ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے بادشاہ ہیں، جب دجال آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری طاقت دے رکھی ہوگی تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے. اس لیے وہ لوگ باقاعدہ دجال کی آمد کے انتظار میں ہیں. فی الحال دنیا کا ماحول ایسا ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں، امام مہدی کے انتظار میں، اور یہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں، اور یہودی جو ہے وہ دجال کے انتظار میں. بلکہ یورپ کے جو ملک ہے بعض ساتھی وہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ عیسائیوں نے تو سڑکوں پر بھی یہ بورڈ لگائے ہیں جیسے اس کمنگ عیسیٰ علیہ السلام اب آ رہے ہیں، تیاری. وہ ان کے انتظار میں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے، یہودی دجال کے انتظار میں. اور ایک صرف ہم ہیں جو اطمینان میں ہے، کوئی انتظار بھی نہیں، کوئی ٹینشن بھی نہیں. کمایا کھایا پیا سو گئے. رات کو کرکٹ بھی رمضان میں بھی کھیل لیتے ہیں، کوئی پرابلم ہمیں. دجال آئے گا تو دیکھی جائے گی. دنیا کی اماموں کا حال یہ ہے. امام جو قوم تھی کیپٹن، ان کا حال یہ ہے کہ یہ غفلت میں ہے، اور دشمنوں کا حال یہ ہے کہ وہ چوکنا ہے، کوئی دجال کے انتظار میں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں. اس لیے دنیا جو ہے علماء فرماتے کہ اپنے آخری مرحلے پر پہنچ رہی ہے، بڑھاپے پر پہنچ چکی ہے. اور بہت سارے بھوشیہ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی قیامت بہت قریب ہے. نشانیوں کی لائن سے بھی بہت زیادہ نشانیاں ختم ہو چکی. اس لیے ہمارے لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم بھی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے والے بنے. اور ایسے بھی حالات ہمارے آس پاس کیسے ہیں، کس دن کون سے گھر سے جنازہ نکلے گا ابھی کوئی کہہ سکتا نہیں. اچھے خاصے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اور پھر قبر میں پہنچ جاتے ہیں. ایسے ماحول میں بھی اگر ہم رمضان کی راتوں میں کھیلتے رہیں گے
اور ادھر ادھر گھوم پھر کر اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو پھر ہماری بدقسمت ہے۔ خیر ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ بھی آیا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ آیا۔ اب آئندہ کل سے جو باتیں شروع ہوگی سورہ قصص میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بارے میں شروع ہوگی۔ اس کے بعد قارون کا واقعہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اخیر میں، پھر یہ صورت پوری ہو جائے گی۔ اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں نے تکبر کیا، تکبر نے ان کو ختم کر دیا۔ بنو اسرائیلیوں نے بڑی بڑی نعمتوں کی ناقدری کی، اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے اور صحیح باتوں کے پیچھے لگ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔